مرحبا. میرے دل پہ مجھے اکثر درد ہوتا ہے. اٹلی میں سارے ٹیسٹ کروائے ہیں تو وہ پریشان ہو گئے ہیں کہ دل سے بہت شور سنائی دے رہا ہے اور کہہ رہے تھے کہ یہ کیسا شور ہے. پھر ایک ٹیسٹ کروایا گیا جس میں ہارٹ میں بلڈ کی سرکولیشن کی وائس سنائی دینی تھی کہ بلڈ سرکولیشن کے علاوہ یہ کیسا شور ہے، اور ان کو کچھ سمجھ نہیں آئی. یہ کہہ کے گھر بھیج دیا کہ ہارٹ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیا میرے قلب کو باطنی بیماری ہے؟ ایک دفعہ نگاہ ڈالیے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ مجھے یہ بھی بتا دیں کہ میرا ذکر چلتا ہے کہ نہیں. دوسرا، میں بھی سرکار کو اپنے اندر لانے کے لیے 40 دن سرکار کی تصویر دیکھ سکتی ہوں کیا؟ ہاں ضرور. سرکار کی تصویر دیکھ کے آنسو آ جاتے ہیں تو کوئی مسئلہ تو نہیں. اس 40 دن والے عمل میں کوئی مسئلہ نہیں، کر لو. ہم پنجابی لوگ ہیں اور پراپر اردو بولنی نہیں آتی، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ بالکل کریں. اور یہ جو شور ہے، یہ جب نار نکلتی ہے تو اس وقت یہ شور ہوتا ہے وسوسے کے طور پر، اور کچھ نہیں ہے. آپ اس میں پریشان نہ ہوں. آپ سرکار کی تصویر کو دیکھنا شروع کر دیں. شہباز احمد، جموں اینڈ کشمیر، انڈیا. آپ نے فرمایا کہ سیدنا امام مہدی سرکار گوھر شاہی دوسرے عالم سے آئے ہیں. کیا سرکار وہاں اکیلے ہیں یا اور بھی کوئی وہاں پر ہے؟ اللہ کے بارے میں بات کرتے ہیں. پہلے اللہ جو عرش پہ رہتا ہے اکیلا ہے، تو کام کاج کون کرتا ہوگا؟ یہ بارشیں برسانا، لوگوں کو مارنا، زندگی دینا، اس کا پورا اسٹاف ہے نا. خود تھوڑی کرتا ہے. تو اکیلا تو نہیں ہے، اس کی مخلوق بنائی ہوئی. ایسی مخلوق بنائی ہے، ایسی مخلوق بنائی ہے اپنے دل کو لبھانے کے لیے. آپ پریشان ہو جائیں گے. تو اب سرکار جہاں سے تشریف لائے ہیں یقیناً وہاں بھی بہت کچھ ہوگا. وہاں بھی بہت کچھ ہوگا. اب یہ تو ایک انسان کی جو انکیوزیٹو نیچر ہے، تو وہ جہنم کا خوف اس کو آگے بڑھنے نہیں دیتا. ورنہ انسان جاننا چاہتا ہے کہ یہ سب کچھ، یہ کتابیں، بائبل، قرآن، توریت، زبور، یہ کہیں سے آ رہی ہیں. کہاں ہے وہ جگہ؟ کون سی جگہ ہے وہ؟ ہے نا. یہ لوگ یہاں سے مر کے کہاں جا رہے ہیں؟ ان کی روحیں اپنی زمین کے برابر میں مریخ ہے، وہاں سے لوگ آ جائیں، ان کو ایلین کہہ کے بڑے خوش ہوتے ہیں. دیکھو جی ایلین، وہاں پر لائف موجود ہے. We believe in alien God. God is not from our world. Our God is alien, isn't he? He doesn't live here on earth, does he? یہ کتابیں، بائبل، قرآن، توریت، زبور، یہ ایلین نالج ہے نا. یہاں کی کہاں ہے؟ قرآن یہاں کا تھوڑی ہے، وہیں سے آیا ہے نا نیچے.
تو اتنے حیران اور پریشان ہوتے ہیں، یو ایف او جا رہا ہے، ایلین آ گئے ہیں، جس طرح یہ ایواتار مووی انہوں نے بنائی ہے، ان میں کیا کانسیپٹ دیا ہے؟ اگر کوئی فلم بنانے والا اس روحانیت کو بھی سمجھنے کی کوشش کرے، اس کے اوپر مووی بنائے، ہمارے اندر جو ہے 7 بندے ہیں، اور کوئی ایک پلانٹ نہیں، 7 پلانٹ کے 7 بندے ایک بندے میں جمع ہیں، کوئی اس عالم کا، کوئی اس عالم کا، کوئی اس عالم کا، کوئی ادھر کا، کوئی ادھر کا. یہ ایک ایسا ایک مربوط، ایک سسٹمیٹک، ایک جو ہے اللہ تعالیٰ کا ڈسپلن ہے، جس میں اس نے مختلف اینٹیٹیز ہمارے اندر رکھی ہیں اور ہماری باڈی کو ایک کنٹینر کے طور پر استعمال کیا ہے. اور پھر 9 ان کے جسے ہیں، 9 ان کے جسے ہیں. ایک تو نفس ہے، پھر نفس کے اندر سے 4 جسے نکلتے ہیں. جو نفس کا جسہ نکلتا ہے وہ نفس کا خلیفہ ہوتا ہے، جو قلب کا جسہ نکلتا ہے وہ قلب کا خلیفہ ہوتا ہے. اسی طرح جس بندے کے اندر مرشد کا جسہ ہو وہ خلیفہ ہوتا ہے. یہ 9 خلیفہ ہیں نا ہمارے اندر. کتنے عالم ہیں وہاں، ہم ان کے ذریعے کہاں کہاں جا سکتے ہیں، لیکن اس طرف انسان کی توجہ نہیں ہے. توجہ اس لیے نہیں ہے کہ نفس طاقتور ہے، دنیا زیادہ بھلی معلوم دیتی ہے، جو نظر آ رہا ہے ان کو وہ زیادہ ان کو اس پر یقین ہے، اس لیے لوگ اس طرف راغب نہیں ہوتے. لیکن جو راغب ہو رہے ہیں ان کو شیطان سستی کا شکار کر دیتا ہے، غلط کاموں میں لگا دیتا ہے، غلط سوچ میں لگا دیتا ہے، تاکہ یہ سیدھا سیدھا جلدی سے پہنچ نہ جائے. سرکار جہاں سے آئے ہیں وہ جو مقام ہے، ایک تو یہ کہ ہم نے سنی سنائی باتیں کی ہوتی تو پھر ہم بھی بے سہارا تھے، تم بھی بے سہارا تھے. لیکن سرکار جہاں سے آئے ہیں، سرکار نے ہم کو وہ عالم اپنے ساتھ لے جا کر دکھایا بھی ہے، گھوم پھر کے آئے ہیں. اب ہم دھڑلے سے کہہ سکتے ہیں کہ ہاں جی بالکل میں نے خود دیکھا ہے. اگر نہ دیکھا ہو تو پھر بات کرنا مشکل ہے، لیکن جب بندے نے دیکھا ہو تو پھر وہ کیسے جھٹلا سکتا ہے؟ وہاں تو بہت کچھ ہے. اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مولا علی کی مخالفت کیوں ہوئی. جتنے بھی صحابہ کرام تھے سارے ہی زیادہ تر مولا علی کے خلاف ہو گئے. تو مولا علی کے خلاف ہونا کوئی اور وجہ سے نہیں تھا. مولا علی کے جو خلاف ہو گئے وہ اسی وجہ سے ہو گئے کہ یہ باطنی علم مولا علی کو عطا ہوا. اور پھر جس نے بھی مولا علی کی سنت کو آگے بڑھایا، تصوف کی تعلیم کو آگے بڑھایا، دنیا اس کے دشمن ہو گئی. سرکار کی تعلیم من و عن ہم نے آگے بڑھائی، سرکار کے گھرانے والے ہمارے دشمن ہو گئے، کیونکہ ان بیچاروں کو تو یہ تعلیم تھی ہی نہیں، ان کے پاس یہ تعلیم ہی نہیں تھی، کیونکہ یہ تعلیم کتابوں میں نہیں ہے نا، یہ تو نظروں سے عطا ہوتی ہے. غیبت سے چند مہینے پہلے
سرکار ہمارے گھر میں تشریف فرما تھے. چند مہینے 10 مہینے کہہ لیں شاید، یا 8 مہینے 9 مہینے. تو سرکار کی زوجہ محترمہ بھی ساتھ تھی. تو سرکار کسی سے بات کر رہے تھے، لیکن جس سے بات کر رہے تھے وہ نظر نہیں آ رہا تھا، باطن میں تھا وہ. تو سرکار اس کو کہہ رہے تھے کہ ہم نے یونس کو چنا ہے. سرکار اس کو کہہ رہے تھے کہ ہم نے یونس کو چنا ہے. تو سرکار کی جو زوجہ محترمہ تھی وہ بولی کہ شاہ صاحب، آپ کا اپنا بیٹا بھی تو ہے بابر، آپ اس کو نظر انداز کیوں کر رہے ہیں؟ اب یہ گفتگو کے دوران انہوں نے کہا تو سرکار نے اس کا جواب دیا کہ وہ مستحق نہیں ہے. سرکار نے جواب دیا کہ وہ مستحق نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ مستحق نہیں ہے تو کیا ہے، آپ نظر ڈال کے مستحق بنا دیں. تو سرکار نے فرمایا کہ غیر مستحق کو مستحق بنایا جا سکتا ہے اگر اس کی چاہ ہو. اگر اس کی چاہ ہو، اگر اس کی چاہ نہ ہو تو پھر کوئی اس پر کرم کیوں کرے گا؟ ٹھیک ہے تو مستحق نہیں ہے، لیکن تو دن رات پاؤں میں پڑا ہوا ہے، خدمت گزار ہے، تجھے پرواہ نہیں کسی چیز کی، غرض نہیں تجھے کسی کی، تو لگا ہوا ہے، یہ تیری چاہ ہے، تجھ پر کرم ہو جائے گا. لیکن تو غیر مستحق ہے اور پھر تجھے اس کی پرواہ بھی نہیں، چاہ بھی نہیں، تیری توجہ بھی نہیں کہ تجھے رب سے کچھ ملے، تو پھر تجھ پر کرم کیسے ہوگا؟ تو یہ تو واقعہ گزر گیا. اب جتنا میں بتا سکتا تھا وہ بتایا، باتیں اور بھی تھیں اس میں. اب یہ تو گزر گیا. اب سرکار امریکہ چلے گئے. تو امریکہ میں اس وقت جو ہے رات کے 12 بج رہے ہوں گے. تو یہاں یو کے میں ظاہر ہے رات کے صبح کے 5 بج رہے ہوں گے. تو سرکار نے اپنی زوجہ محترمہ کو فرمایا کہ میرا فون اٹھا کے دو. تو انہوں نے پوچھا کہ اس وقت کس کو فون کر رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ یونس کو فون کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ وہ سو رہا ہوگا، صبح کر لینا. تو آپ نے فرمایا نہیں، وہ جاگ رہا ہوگا، وہ جاگ رہا ہوگا. تو وہ کہنے لگے نہیں، وہ سو رہا ہوگا. تو آپ شرط لگا لیں. سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے، ایسا کرو، نہیں تم ملاؤ، وہ پہلی بیل پہ فون اٹھائے گا. اب انہوں نے فون ملایا تو میں نے پہلی بیل پہ فون اٹھا لیا. تو وہ بڑی حیران ہوئی اور کہنے لگی کہ تم ابھی تک سوئے نہیں؟ میں نے کہا نہیں، میں نہیں سویا. کہنے کیوں نہیں سوئے؟ تو میں نے کہا کہ وہ پتہ نہیں کس وقت سرکار کا فون آ جائے تو میں جاگتا رہتا ہوں. تو اچھا یہ لے پھر شاہ صاحب سے بات کر. تو سرکار نے فرمایا کہ پین اور پیپر لے لو اور یہ لکھو. اکثر جو ہے سرکار فون
اور کہتے ہیں یہ لکھو. میں کہیں کبھی گاڑی میں جا رہا ہوں تو سرکار کی کال آتی اور پہلے یہ کہتے ہیں کہ گاڑی سائڈ میں لگا دو. میں نے بتایا تھوڑی گاڑی چلا رہا ہوں, گاڑی سائڈ میں لگا دو اور پھر بات کرتے. تو اکثر بات ہوتی. یہ ساری بات بتانے کا مطلب یہ ہے اگر سمجھ میں آ گیا نا تو سونا ہے, نہ سمجھ میں آیا تو پھر کچرا ہے. تمہاری ترقی تمہارے اندر نہیں ہے, مجھ سے جڑنے میں ہے. صرف اس بات میں ہے کہ تم میرے ساتھ ہو, یہ کافی ہے. تمہیں کوئی نہیں دیکھے گا, تمہیں کوئی نہیں دیکھے گا, مجھے دیکھیں گے کہ یہ تمہارے ساتھ ہیں بس. تو ہر مقام, ہر ترقی, ہر روحانیت یہاں پر رکھ کے بھول جاؤ اور صرف یہاں رہو اور یہی کرو جو کہہ رہا ہوں. اگر سمجھ میں آ گئی یہ بات تو سونا ہے, اور نہیں آئی سمجھ میں تو کچرا ہے. حقیقت یہی ہے. تمہیں نہیں دیکھے گا کوئی, کس کے ساتھ ہو یہ دیکھیں گے, کیونکہ میری گارنٹی ہے مجھے انہوں نے بٹھایا ہے. میری ہر لفظ کے وہ ذمہ دار ہیں. میں نے کہہ دیا بیٹھ جاؤ, بس بیٹھ جاؤ. میری گارنٹی لی ہے انہوں نے, مجھے انہوں نے بٹھایا ہے. تو جو میں کروں گا ان کی گارنٹی ہے, جو میں کہوں گا ان کی گارنٹی پر ہے. میں تو کچھ نہیں ہوں, لیکن جن کے ہاتھ میری لاج ہے وہ نبھانے والے ہیں, وہ لجپال ہیں. تو اتنا کافی ہے یقین ہونے کے ساتھ کہ جی ہم تو ان کے ہیں, ہمارا پوچھنا کیا. اگر یہ چیز حاصل ہو گئی تو بس المعرو مع من احب, جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کے ساتھ ہوگا. پھر جہاں ہم وہاں تم. تو آپ کو پھر اب سفر یا منزل کی کیا پڑی ہے؟ جب بات طے ہو گئی کہ جہاں ہم ہیں وہاں تم ہو تو ہمارے ساتھ رہو, بس یہی منزل ہے. نہیں, اپنا ذہن نہ لگاؤ کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. بھائی بس ہمارے ساتھ رہو, جو ہم کہہ رہے ہیں وہ تم کرتے رہو. ہم کہہ رہے ہیں اللہ اللہ کراؤ تو اللہ اللہ کراتے رہو. اللہ اللہ کرانے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ تمہاری منزل اللہ ہے. تمہاری منزل تو یہاں پر رکھی ہوئی ہے, یہ تو تمہاری ڈیوٹی ہے اللہ اللہ کرانے کی. تم نے تو گوہر کے پاس جانا ہے. جس کو اللہ کے پاس جانا ہے وہ اللہ کے پاس جانے دو, اس کو زیادتی نہیں کرو نا. جس کو اللہ کے پاس جانا ہے اس کو اللہ کے پاس لے جاؤ, میں جاؤ بھائی اللہ اللہ کرو. جس کو غوث پاک کے پاس جانا ہے اس کو چلو جی تم غوث پاک کے پاس چلا جائے. ویسے وہ ڈیوٹی پہ ہے نہیں, چھٹی ہو گئی ہے ان کی. چھٹی ہونے کیا برائی ہے, سب کی چھٹی ہوتی ہے. کوئی آیا ہے جس کا اب تک چل رہا ہو فیض؟ آیا ہے کوئی؟ اگر سب پہ فیض چلتے رہتے تو پھر بعد میں آنے والوں کی ضرورت کیا تھی؟ وقت ہوتا ہے, قرآن میں لکھا, قرآن مجید میں آیا لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ, ہر امت کا ایک وقت مقرر ہے. یہ ہے سورۃ الاعراف, وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ, ہر امت کا ایک وقت ہے. پھر اس کے بعد کہا فَإِذَا جَاءَ آجَلُهُمْ لا يستخارون ساعة, کہ جب وہ وقت آ گیا تو ایک لمحے کی تاخیر نہیں کی جا سکتی, بس ختم. ایک لمحے کی تاخیر نہیں ہے.
آگے تھرڈ ورلڈ وار کے بارے میں سرکار نے فرمایا تھا کہ وہ یا تو عراق سے شروع ہوگی یا عراق کی وجہ سے شروع ہوگی. تو اب میڈیا شور مچا رہا ہے کہ یہ تھرڈ ورلڈ وار ہونے والی ہے، لیکن ایسا ہوگا نہیں. کیوں نہیں ہوگا؟ سرکار نے فرمایا ہے یا تو یعنی عراق، سرکار کا فرمان ہے کہ عراق جو ہے وہ وجہ بنے گا، یا تو عراق کی وجہ سے ہوگی یا عراق سے ہوگی. اب یہاں تو عراق کا کوئی تذکرہ نہیں ہے نا، اس میں تو وہ لگے ہوئے ہیں، کرائے کے ٹٹو آئے ہوئے ہیں ادھر ادھر سے. کرائے کے ٹٹو کیوں کہہ رہا ہوں میں ان کو؟ وہ فلسطینی کہاں ہیں؟ کوئی لبنان سے آیا، کوئی سیریا سے آیا، کوئی ایران سے آیا، وہاں بیٹھ کے سب بدماشی کر رہے ہیں. اور پھر وہ لوگ کہہ رہے ہیں، مسلمان جو ہیں ہمارے بھائی، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسلام اور کفر کی جنگ ہے. اسلام ہے کہاں جو کفر سے لڑائی کر رہے ہو؟ تم مسلمان ہو، تم مسلمان ہو، تمہاری تو زبانوں پر بھی صحیح کلمہ نہیں ہے، دلوں میں تمہارے کفر بھرا ہوا ہے. تم اپنے آپ کو عالم اسلام سمجھ کے عالم کفر کو مار رہے ہو. اسلام اور کفر کی لڑائی کہاں سے آ گئی؟ کفر ہی کفر ہے دونوں طرف. ایک جگہ جلی کفر ہے، ایک جگہ خفی کفر ہے. ایک جگہ کفر جو ہے نظر آ رہا ہے، دوسری جگہ کفر چھپا ہوا ہے. یہ اسلام اور کفر کی تو لڑائی نہیں، حق اور باطل کی تو لڑائی نہیں، زمین کے خطے کی لڑائی ہے. یہ بھی عجیب دنیا ہے نا، کہ اگر یعنی جب برٹش وہاں تھے انڈیا میں، تو وہاں کے لوگ فریڈم فائٹر بنے ہوئے تھے، دھماکے کرتے تھے، قتل و غارت کرتے تھے، تو وہ جائز تھا. ٹھیک ہے نا بھائی؟ اچھا، پھر وہ کوئی کنٹری بن جائے، پھر تم نے ان اپنے مائنورٹی پر ظلم کیا، پھر انہوں نے تم سے آزادی کے لیے پھر ہنگامے شروع کر دیے، تم نے کہا یہ ٹیررسٹ ہیں. اب بولنے والا کون ہے؟ سب بکے ہوئے لوگ ہیں، سب کے ضمیر مردہ ہیں. یہ کیا یو این، کیا اقوام متحدہ، یہ سب جو ہے یہ وہی ہے. کٹ پتلی کا ناچ دیکھا ہے آپ نے؟ جو پپیٹ ہوتے ہیں نا، پیچھے سے رسی پکڑے ہوئے، آگے جو ہے وہ کٹ پتلی جو ہے ناچ رہی ہے. یہی حال ہے دنیا کا. فلسطین ہو یا کشمیر ہو یا کوئی اور جگہ ہو، ہر جگہ یہی ہو رہا ہے. جب تم اپنی آزادی کے لڑ رہے تھے تم بھی یہی کر رہے تھے، اس وقت تم فریڈم فائٹر تھے. اب تم نے لوگوں پہ ظلم کیا، انہوں نے یہ کام شروع کیا، تو وہ اپنے آپ کو فریڈم فائٹر سمجھتے ہیں، تم ان کو آتنکواد سمجھتے ہو زمین کے خطے کے لیے. تو یہ دنیا میں ناانصافی ہے، دنیا میں ناانصافی ہے. یہ ابھی تو ہم کو لگتا ہے کہ سرکار گور شاہی بطور امام مہدی پوری دنیا پر جو ان کا قبضہ ہوگا اور پوری دنیا جو ہے ان کے ہاتھ میں ہوگی اور وہ پوری دنیا کو انصاف سے بھر دیں گے، تو یہ کیسے ہوگا؟ یہ جو چاند پر تصویر گور شاہی ہے، چاند پر جو تصویر گور شاہی ہے، یہ ہے امام مہدی کا یعنی کیا کہیں گے، امیونیشن ڈیپو. چاند
یہاں سے شعلے نکلیں گے اور وہ جاپان، منگولیا، چائنا، رشیا، بڑے بھائی، چھوٹے بھائی انڈیا، ان سب کے نیوکلیر ری ایکٹر ختم ہو جائیں گے. چاند کے شعلے نکلیں گے. جو زیادہ بولے گا، کوئی بہرا، کوئی لنگڑا، کوئی اپاہج، کوئی لولا، جو سرکار کی تصویر کو دیکھ کے یوں جھکائے گا، وہ زمانے میں عزت پائے گا. جو سرکار گوھر شاہی کے نالے مبارک کی تعظیم کرے گا، وہ زمانے میں معتبر ہو جائے گا. یہ دنیا آسانی سے قابو میں نہیں آئے گی. جب کوئی ملک اتنا بڑا بدماش بن جائے کہ سارے اس کے ڈر اور خوف سے اس کے مرید ہو جائیں تو پھر وہ دنیا میں فرعون ہو جاتا ہے. پھر وہ ظلم کرنے لگتا ہے، پوری دنیا پر اس کا ظلم سر چڑھ کے بولتا ہے. اور یہی ہوتا آیا ہے گزشتہ 100، 150، 200 سالوں میں. ہماری جو ریسنٹ ہسٹری ہے، حالانکہ اس سے پہلے جو ہے بہت ساری، جیسے رومن امپائر تھی، سیزیرین امپائر تھی، وہ فرعون بن جاتا ہے. زندگی کے ہر شعبے میں انسانوں پر ظلم ہوتا ہے، اور ظلم بھی ایسے ہوتا ہے کہ انسانوں کو پتہ نہیں چلتا. وہ فرعون آج کے دور کا کیسا ہوتا ہے؟ وہ ہماری دوائیوں پر قبضہ کرتا ہے، اپنی مرضی، اپنی پالیسیز سے فارماسیوٹیکل کمپنیز میں جو دوائیاں بنائی جاتی ہیں اس کے حکم کے مطابق ویسے ہی بنتی ہیں. ایک دوائی کھاؤ 3 بیماری مزید آ جائیں، تاکہ کیپٹل جمع ہو، پیسہ بنایا جائے، لوٹا جائے. اور چونکہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، کچھ شعبے ایسے ہیں کہ جہاں پر وہ انسان کو اتنا بلیک میل کر سکتے ہیں کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. مثلاً یہ کہ ڈاکٹر کا شعبہ، ڈاکٹر کے پاس آپ اپنے مریض کو لے گئے، ڈاکٹر نے کہا یہ آپریشن کراؤ ورنہ مر جائے گا. اب آپ جتنے چاہے پڑھے لکھے ہوں، وہ آپ کے دل میں شک بیٹھ گیا کہ یار پتہ نہیں سچ ہی نہ کہہ رہا ہو، کرا لو. تو وہ آپ کی پوزیشن کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے. ڈاکٹر، وکیل، ایک طرف تو ڈاکٹر ایک مسیحا کے طور پر ہوتا ہے، جان بچانے والا، لیکن اگر اس کی نیت خراب ہو جائے تو اس سے بڑا کوئی ڈاکو نہیں، اس سے بڑا کوئی فرعون نہیں، ہے نا. دوسری طرف وکیل کے پاس بھی جب آدمی آتا ہے ڈرا ہوا، سہما ہوا آتا ہے، تو وکیل اس کو مزید ڈراتا ہے. پہلے وکیل کی اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے؟ جب کانٹریکٹ سائن نہیں ہوا ہوتا، وکیل کو بندہ جا کے کہتا ہے جی میرے پر یہ جھوٹا مقدمہ بن گیا ہے، اب کیا ہوگا؟ خیر ہے، ہم ٹھیک کر دیں گے، تم آؤ نا. کانٹریکٹ سائن کیا، کانٹریکٹ سائن ہو گیا، اس کے بعد وہ ڈرانا شروع کرتا ہے، یہ ہو گیا. تو کبھی بھی نہیں کہے گا کہ تم بے قصور ہو یا ہم جیت جائیں گے، کبھی بھی نہیں کہے گا. اگر وہ یہ کہہ دے تو بار بار آپ کو بلیک میل کیسے کرے گا؟ پھر تو آپ کہیں گے تم نے تو کہا تھا جیت جائیں گے، اب کیا ہو گیا؟ اس لیے وہ ہمیشہ آپ کو یہ کہے گا بھائی بڑا مشکل ہے، یہ تم نے کیا کیا تھا، اس کا میں کہاں سے جواب لاؤں گا، یہ کیا ہوا تھا، یہ کیسے ہوا، اس کے لیے تو
مجھے ایکسپرٹ بلانا پڑے گا، اس کو اتنا پیسہ دینا پڑے گا، تو بندہ کیا کہے گا؟ ہاں ہاں بالکل بلاؤ یار. کسی شاعر نے کہا ہے، پیدا ہوا وکیل تو ابلیس نے کہا، پیدا ہوا وکیل تو ابلیس نے کہا، لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے، لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے. ایک تو یہ ہے. پھر دوسرا صحافی، جرنلسٹ، کیا سے کیا بنا دے. صحافی کا کام کیا ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر جو گڑبڑ ہے اپنی قلم کے ذریعے اس کو اجاگر کرے، ہے نا؟ یہ صحافت ہے. اب کیا ہوا؟ اب صحافی اپنی فیلڈ میں آ گیا، تو اب وہ معاشرے میں جو گڑبڑ ہے ہر گڑبڑ کی رپورٹ رکھے گا، اور رپورٹ بنا کے پھر کہے گا دیکھو جی یہ بہت برا ہو رہا ہے، آپ بہت برا کر رہے ہیں، یہ تو پولیس میں جانے والی بات ہے، خطرناک کام ہے یہ، تو اس سے تو معاشرہ بگڑ رہا ہے. ادھر سے اٹھا لے گا پیسے کہ چلو رکھ دیتے ہیں پھر دیکھیں گے. پھر وہ صحافی آدھا پیسہ خود رکھتا ہے، آدھا پولیس والوں کو دیتا ہے، اور یہ کام چلتا رہتا ہے. ہمارے معاشرے کو، اس دنیا کے ہر معاشرے کو جس طریقے سے کرپشن نے، جھوٹ نے جکڑ رکھا ہے، انسان اتنی درجے کی غلامی کے نیچے دبا ہے کہ وہ ایک آقا سے جان چھڑائے تو دوسرا آقا سامنے آ جاتا ہے، دوسرے سے جان چھڑائے تو تیسرا آقا سامنے آ جاتا ہے، اور جو اس سسٹم کو نہ مانے اس کو ختم کر دیتے ہیں. اس کا علاج ہی یہی ہے کہ جتنے بھی بڑے بڑے ظالم بیٹھے ہیں، سب سے پہلے امام مہدی ان کی گدی دبوچیں گے. پہلے تو تم لوگوں کو دھر لیتے. دنیا میں کہیں انصاف نہیں ہے، وکیل بھی جھوٹے، پولیس بھی جھوٹی، جج بھی جھوٹے. الہی تیرے سادہ لوح بندے کہاں جائیں کہ درویشی بھی عیاری، شہنشاہی بھی عیاری. ہر جگہ جھوٹ پھیلا ہوا ہے، ہر جگہ کرپشن پھیلا ہوا ہے، اور ہم اس سب کا حصہ بنے ہوئے، غلام بنے ہوئے. کرونا آیا، بڑا شور رہا، پھر اچانک کسی نے ڈیسائیڈ کیا کہ چلو بس ہو گیا، ساری دنیا سے کرونا کی بات ہی ختم ہو گئی. ساری دنیا سے اچانک کہاں گیا کرونا؟ ایک سچا آدمی امریکہ میں آیا، ڈونلڈ ٹرمپ، سچا آدمی. سچا آدمی کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا سا جو ہے پلے بوائے ہوتا ہے، ڈرتا نہیں ہے نا. اس نے جو ہے، آپ دیکھیں، اس نے 4 سال امریکہ پہ حکومت کی، ڈونلڈ ٹرمپ نے، اور کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کیا. حالانکہ ہمارا یہ خیال تھا کہ یہ چوتیا تو بٹن دبا دے گا فوراً. ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ یار دس از اے ویری ہی از ویری انسینسٹیو. ایسا نہیں کہ اس کو غصہ آیا تو بٹن دبا کے اس نے یورپ ہی تباہ کر دیا پورا.
بٹن دبایا پاکستان کی چھٹی، بٹن دبایا سب. لیکن وہ بڑا سینسیبل آدمی تھا. رشیا سے اس نے دوستی کر لی، نارتھ کوریا والوں کو اس نے سمجھا دیا ہے، اسرائیل اور یہ جو ابھی غزہ کی پٹی ہے ان لوگوں کے اندر بھی پیچ اپ کرا دیا. اپنی ایمبیسی اٹھا کے تل ابیب سے یروشلم لے آیا. وہ پتہ نہیں کب سے سوچے تھے کہ لائیں گے، وہ لے آیا. اور یہ جو ڈیموکریٹس ہیں ان کا گزارا اکانومی پر نہیں ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اکانومی تو ان کے ہاتھ سے نکل گئی ہے. اب انہوں نے اپنی ٹریجری بھرنی ہے تو کوئی جنگ ونگ کریں گے تو ہی بھرے گی، اکانومی تو نہیں. اب وہ ایک آدمی سچا آیا، آپ دیکھیں اس کا کیا حال کیا ہوا، وہی جو عمران خان کا حال کیا ہوا، وہی حال کیا ہوا. کیا فرق ہے امریکہ میں پاکستان میں؟ وہاں کی پولیس بھی رشوت خور ہے، یہاں کی بھی رشوت خور ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ظلم بربریت ہے. ہم یہ سمجھتے تھے آج سے 10 سال پہلے تک کہ یہ جو ویسٹ کے لوگ ہیں یہ واقعی دہشت گردی کے خلاف ہیں. ہم نے تو بڑا ساتھ دیا، بڑی کوشش کی، لیکن ہم کو پتہ یہ چلا کہ یہ مخلص نہیں ہیں. یہ تو چاہتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات ہوں تاکہ ان کو ایکسکیوز ملے جنگ کرنے کا. اب میری سمجھ سے یہ باہر ہے کہ اسرائیل کا جو ڈیفنس سسٹم ہے، شاید آپ کو یقین بھی نہ ہو، وہ امریکہ سے بہتر ہے. ہاں، کچھ سافٹ ویئر ایسے ہیں جو پوری دنیا میں صرف اسرائیل کے پاس ہیں. ان کا انٹیلیجنس سسٹم، اس کا کوئی توڑ نہیں. تو اس سارے کے سارے سسٹم کو کمپرومائز کیسے کیا گیا، فیل کیسے ہوا، اطلاع کیسے نہیں ملی کہ یہ کریں، اور وہ پیراشوٹ کے ذریعے آ رہے ہیں. یار یہ کوئی سمجھ میں آنے والی بات ہے؟ ویسے ہی ہوا ہے جیسے 9/11 میں ہوا تھا. تو ان فلسطینیوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے، یہ سب کچھ کہاں سے آیا، کس نے دیا اور کیسے دیا، کہاں سے آیا، یہ ایمونیشن کیسے ملا ان کو؟ چھوٹی سی تو پٹی ہے، دیوار بنائی ہوئی ہے انہوں نے، ایک دیوار کے اس پر اسرائیل. ہاں، ہم لوگ تو گئے تھے نا وہاں پہ، تو جب ہم جا رہے تھے تو ایک بورڈ لگا ہوا تھا کہ اسرائیلی یہاں نہیں جا سکتے، باقی سب جا سکتے، ہے نا، اسرائیلی نہیں جا سکتے، بورڈ لگا. اور جب ہم اندر گئے، اسرائیل تو اتنا ڈیولپڈ ہے یورپ کی طرح، اور جب فلسطین غزہ کی پٹی میں ہم گئے تو وہ لگا جیسے کہ ہم اورنگے ٹاؤن آ گئے، جیسے لالو کھیت نہیں ہے 10 نمبر، وہ جو گلیاں اونچی نیچی گدنی نالے بہ رہے ہیں، ویسے ہی. اور وحشت ہو رہی، دم گھٹ رہا. اور مسجد اقصی میں جانے کے لیے اجازت کی ضرورت ہے مسلمانوں کو. اور جب ہم یہودیوں کے اس جگہ گئے، کوئی سیکورٹی نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، ہم ایسے ہی چلے گئے، کھڑے رہے، سب آتے ہیں وہاں پر، کوئی کسی کو نہیں روکتا.
تمہارے اندر یہ کہاں سے آیا ہے تکبر یار؟ کیسے ہم مسلمان جائیں گے ہماری مسجد ہے؟ تمہارے باپ کی مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے. اگر کوئی آ رہا ہے جانے دو اس کو، ہو سکتا ہے کہ رب اس کے دل میں محبت اپنی ڈال دے. یہ حافظ ندیم صاحب کو تو حضور کی نعت پڑھنے سے روک دیا ایک فلسطینی مسلمان نے، نعت پڑھنے سے روک. یہ کیا ہے؟ یہ کیا کہا تھا اس نے؟ یہ مسجد ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے، محمد کا نام نہیں لے سکتے یہاں پہ. بتاؤ یہ حال ہے کیا؟ اچھا ہے وہ. آپ بھی تو تھے. کیا کہہ رہا تھا وہ؟ نہیں، اس کو منع کیا تھا کہ یہ نہیں پڑھو یہاں پہ. کتنی بدتمیزی سے کر رہا تھا. یہ جب رضوان گیا تھا نا گھوڑا اسرائیل، یہ وہاں بیٹھا ہوا تھا، اس کو پتہ نہیں ہے وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام آئے ہوئے تھے. عیسیٰ علیہ السلام، پتہ نہیں تم لوگوں کو یقین بھی آیا کہ نہیں. تمہیں شک کیسے ہوا؟ نہیں، سب سے پہلے رضوان کے دل میں یہ الہام آیا تھا. اچھا. تو میں تو جو ہے وہ بورڈ پہ میری نظر رضوان کی جو ہے وہ اس کی نظر پڑی، بندہ مجھے ایسے ہی گھور رہا ہے. ہم گئے اس کے پاس. نہیں تو یہی آیا کہ یہ بندہ گھور رہا ہے، یہ نہیں آیا کسی کے بھی کہ یہ عیسیٰ ہے. نہیں یار، دل کی تو رضوان سے پوچھتے ہیں نا. گوشت یہ میرا دھیان گیا تھا ان کی طرف. اس ٹائم پہ تو ایسے کوئی یہودی لگ رہا تھا، لمبا کوٹ پہنا ہوا ہے اور ساتھ میں ایک خاتون تھی، تو بڑی زور زور سے غصے میں، یعنی بڑی یعنی دبدبے والی آواز میں امیگریشن والوں سے بات کر رہا ہے، یعنی چیخ چلا. کون وہ بندہ؟ ہاں جی. اچھا. میں نے کہا یہ کون بندہ ہے، یہ ایسے کیوں اتنا، یعنی اتنا اس میں وہ ہمت ہے کہ امیگریشن میں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ دیکھنے میں تو یہودی لگ رہا تھا، کپڑے یعنی کہ گیٹ اپ وغیرہ یہودی ہیں، یعنی لٹے وغیرہ نہیں تھی، بال نارمل تھے، نہ ٹوپی پہنی ہوئی تھی، لیکن لمبا اوور کوٹ. عموماً یہ دیکھ کے کالے رنگ کا تو ذہن میں یہی آتا ہے کہ یہودی ہے. تو ہم تو یعنی پاکستان کے یعنی پیدا ہوئے بھلے بڑے سٹیزن تھے، تو ہمیں انہوں نے سائڈ پہ نکال کے بٹھایا ہوا تھا ایسی جگہ پہ جدھر یعنی مشکوک، یعنی کہ جن کو انہوں نے چیک وغیرہ کرنے کہ کون لوگ ہیں، کیوں آئے ہیں. تو ان کو بھی اس کو بھی لا کے وہیں بٹھایا ہوا. تو وہ جب وہ اس ٹائم پہ میرا جو ہے نا وہ گیا، میں کہ یار یہ کون ہے. اچھا میں یہی سوچ رہا تھا تو وہ اچانک سے نا میری طرف دیکھ کے بولتا ہے کہ اپنا ٹیلیفون، گیو می یور ٹیلیفون. کیوں؟
میں بھی حیران ہو گیا. یہ بھی نہیں کہا کہ can I use your phone. Give me your telephone. اچھا میں سب سے پہلے مجھے خیال ہے یار یہ بندہ کون سی صدی سے ہے موبائل فون کو ٹیلی فون بول رہا ہے. بہت عرصہ ہو گیا تھا کسی سے سنا نہیں کہ ٹیلی فون. اچھا اب ایک دم سے یہ یعنی کہ ساری سوچیں میری ذہن سے گزریں کہ بھائی یار یہ کیسے مانگا ہے. اور پھر مجھے خیال اڑے یار یہ ہم کدھر بیٹھے ہوئے ہیں, اگر اس کو میں نے اپنا فون دے دیا یہ ٹیررسٹ نکلا کچھ اور ہوا تو میرا بجا دیں گے لوگ. تو میں نے بہانہ لگا دیا کہ میرا فون تو جو ہے وہ تو نے جس کو ٹیررسٹ بنا دیا. نہیں سیریز یعنی کہ ذہن میں سارے خیال ایک دم سے گزرے کیونکہ ہم ادھر بیٹھے ہوئے تھے ان کی سیکیورٹی کے. تو اچھا پھر اس نے کہا کہ بھائی نہیں جیسے میں نے منع کر دیا. تم نے کیا منع کر دیا؟ جی. اچھا پھر تو وہ ایک دم سے خاموش ہو کے بیٹھ گئے. تم نے کیا کہا؟ ایک دم سے میں نے کہا کہ سوری میرا تو فون حالانکہ میرا فون لاک تھا, انٹرنیشنل ہے, میرے ادھر سے کال نہیں ہوگی کچھ ایسے میں نے بول دیا, اسے منع کر دیا البتہ. تو جیسے ہی میں نے منع کیا وہ ایک دم سے جیسے پھونک نہیں نکل جاتی, ہوا نکل جاتی ہے غصے کی ان کی, ایک دم سے ٹھنڈے. اب مجھے افسوس بھی ہوا اور مجھے شک تو ہو رہا تھا کہ یار یہ کوئی ہے یعنی کہ پہلی دفعہ ہم اسرائیل آئے ہیں تو کوئی نہ کوئی ہے, کوئی اسرائیل کا جو ہے نا کوئی, یعنی کہ ذرا میں خیال وہ یہی آ رہا تھا. تو میں نے فون نکال کے نا تصویریں کھینچنی شروع کر دی. یہی ہو رہا تھا کہ اور میں غور سے ان کا شکل چہرہ وغیرہ بھی دیکھ رہا, میں کہا یار ناک ویسی ہے, بال فرق ہیں اور کافی لمبا اونچا بندہ تھا. ہاں جسہ ہے نا ان کا, وہ خود تھوڑی جسہ ہے. اور ساتھ میں ان کے خاتون بھی تھیں. نہیں وہ رضوان آپ جو وہ کہانی سنا رہے ہیں نا, وہ دوسرے وہ کپل تھے. وہ دوسرے لوگ تھے. یہ جیزس کرائسٹ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام, ہم جب واپسی پہ آ رہے تھے, ایون برادر اسٹیو واز دیئر, تو جس برانڈے میں ہم سامنے بیٹھے ہوئے تھے بنچ پر بورڈنگ پاس کے ساتھ, یہ سامنے آ کر بیٹھا. یہ دیکھو تصویر میں خالی 3 سیٹیں تھی اور خالی بیٹھ گیا ہوا, اور یہ ہم کو دیکھ رہا تھا. اس کے ساتھ کوئی عورت نہیں تھی؟ نہیں کوئی عورت نہیں تھی. اور یہ جو ہے آپ نے مجھے کہا کہ یار یہ بندہ ہم کو مستقل دیکھ رہا ہے, گھور رہا ہے. تو میں نے جب دیکھا تو مسکرایا, وہ اسمائل دی. اچھا. تو پھر ہم گئے. تو جب گئے تو وہ اٹھ کھڑے ہوئے, ہم سے ہاتھ ملایا, پھر بات چیت کی. اس نے پوچھا کہاں سے آئے ہو, کہاں جا رہے ہو؟ تو ہم نے کہا ہم لندن سے آئے تھے وزٹ کے لیے اور اب واپسی ہے جا رہے ہیں. تو باقی جو ہے وہ کچھ باتیں رضوان نے کی اور یہ 2-3 باتیں میں نے کی اس کے ساتھ. تو اس نے کہا کہ یو لکس لائک گڈ پیپل ٹو می. تو یہ وہ جو آپ سنا رہے ہیں نا, وہ جو امیگریشن نہیں یہ جو تصویر صحیح جو تصویر لگائی تھی, پاگل تھے. تصویر لگی ہوئی ہے سامنے دیکھو نا. ہاں تو جی یہی تو میں نے تصویر کھینچی تھی. ان کے ساتھ ایک خاتون بھی بیٹھی ہے, میں نے جان بوجھ کے ان کی تصویر کاٹ دی ہے. دونوں ہی پٹھان ہیں. یہ بندہ نہیں تھا. نہیں یہ چلے گئے. نہیں یہی تھے, یہی بندہ تھا. اور وہ جو امیگریشن نے ہم کو روکا ہوا تھا, تو وہ ایک کپل تھی, ان کو بھی روک لیا تھا. تو وہ شاید جو ہے وہ فلسطینی تھے, اس لیے وہ غصے میں تھے, وہ ان کے ساتھ لڑ رہے تھے. لیکن یہ واپسی میں ہم کو ملا جیزس کرائسٹ. ملا کے دیکھو چہرہ تو آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا. بالکل. تھوڑا سا جو ہے ناک سے جو ہے مجھے شک ہوا تھا کہ یار یہ پیشانی بھی دیکھو نا. اور وہ روحانی فیلنگ ہوئی تھی کہ بھائی یہ بندہ جو ہے روحانی ہے. نہیں عام بندے کہاں ہوتے ہیں ایسے. جی Did you saw Jesus? نہیں بردر اسٹیو کو تو نکل گیا تھا نا, ہمیں روک لیا تھا.
مجھے اور آپ کو میرے خیال سے کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے. یہ وہی ہے جو کپل جو آیا تھا نا, یہ وہی ہیں. ہاں سب نے نہیں تصویر میں. مجھے بھیج دینا, یہ دکھاؤ. اب آپ یہ دیکھیں, یہ فلسطین کا حال ہے. Quran, but you read in the mosque, nasheed is haram. It means Muhammad Rasulullah name is haram in the mosque. Only Allah name is haram. Quran. What about Quran? You put Tilawat Quran. the spelling in my name. What about Tilawat Quran? This is what I say. There is in Islam, if I read Quran and there is another one, Quran also said about Muhammad sallallahu you alaihi don't want to wasallam. hurt, you want to talk only. Listen to me, and after that talk. Okay? Jalal. If you read Quran behind a people pray, and you cannot pray from your son. If you read Quran, it's haram for you. You have to stop until he finishes. We don't believe that. I'm You sorry. don't believe. I'm You sorry. don't believe. Okay, don't believe. Muhammad Rasulullah Because you don't sallallahu alaihi believe. wasallam. Because you don't believe in your son. And shouting, it's not allowed. Shouting was This is it? what I would. No, shouting. For me, I don't know. Tilawat Quran. This is for me shouting. No. For me, you came here to hear. Ya ayyuhal muzammil is Quran. Ya ayyuhal muddassir is Quran. Yeah. But you read in the mosque, nasheed is haram. It means Muhammad Rasulullah name is haram in the mosque. I see. Only Allah name is This is haram. what I say. Quran. What about Quran? You put Tilawat Quran. the spelling in my name. What about Tilawat Quran? This is what I Ya say. There ayyuhal is in muzammil. Islam. یہ مسجد اقصی ہے. بسکٹ وغیرہ پہ Tilawat Quran. This is nasheed. Asra bi abdihi laylan min al-masjid We al-haram. came here to pray and to read Quran. Okay, If you allow me to shout, pray? I cannot pray and cannot read Quran. Okay, You pray. can go outside or pray or read Quran. Nasheed not here. Okay, alhamdulillah. Okay? Dua. For your record, you can make it outside. Not So here. now the prayer time? Okay. Not here. I came to pray. Okay? Okay, alhamdulillah rabbil Not shout, alamin. not shout. والعاقبة Not للمتقين nasheed. We didn't والصلاة والسلام على چلو دعا کریں الحمدللہ رب العالمین دعا کریں نا الحمدللہ رب العالمین والعاقبة للمتقین. سوال بتا.